ایک اور بڑی عجیب و غریب بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو جو فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی روحیں آتی ہیں، ان کی روحیں یعنی آتما ہے، 15 شعبان کو آتمائیں آتی ہیں، روحیں آتی ہیں۔ یہ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے نا کہ جو آدمی بستر پر نہیں مرتا ہے، ہو سکتا ہے میں ادھر ادھر سے پڑھ کے میں نقل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح طور سے بیان نہ کر سکوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا ماہر نہیں ہے، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی فطری موت نہیں مرتا ہے، یعنی بستر پہ نہیں مرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ ہو گیا، تو اس کی آتمائیں بھٹکتی رہتی ہیں، اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ تو اس کا ان کے یہاں ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا، روحوں کو۔ تو اسلامی عقیدے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی آتما بھٹکتی رہتی نا، آدمی مر گیا، ختم، اس کا جسم، اس کا روح سب یہاں سے رخصت، اب یہاں کچھ نہیں بچا ہے، یہ جسم ہم مٹی کے حوالے کر دیں گے اور روح تو پہلے سے جا چکی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آتمائیں بھٹکتی ہیں، روحیں بھٹکتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو 15 شعبان میں ایک عقیدہ یہ ہے لوگوں کا کہ روحیں جو ہے آتی ہیں، گھومنے ٹہلنے آتی ہیں ہمارے گھروں میں، بلکہ بعض لوگ تو ان کے من پسند کھانا بھی بنوا کے رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ابا فوت ہو گئے تو آج آئیں گے، وہ کیا کیا کھاتے تھے بنا کے رکھ دو۔ میں گلبرگہ میں رہتا تھا تو کچھ لوگ بیڑی سگریٹ بھی رکھتے تھے کہ ابا پیتے تھے، رکھ لو، ابھی آئیں گے پیئیں گے، بیڑی سگریٹ بھی رکھ دیتے تھے، بیوقوف کہیں گے۔ تو یہ کوئی نہیں آتا ہوتا بھائی۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ مومنون میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو اس دنیا سے چلا گیا، اب اس دنیا اور جہاں بھی وہ گیا ہے بیچ میں ایک آڑ ہے، کب تک؟ قیامت تک ایک پردہ ہے، پردے کے اس پار چلا گیا ہے، وہ اب ادھر نہیں آ سکتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ سنن ترمذی کی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمنا علیہ آت، کہ بندہ مانگ کیا مانگتا میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہید کی روح سے کیا کہا کہ تو مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے دوں گا۔ جیسے پہلے بادشاہوں کا دور ہوتا تھا تو بادشاہ کیا کہتے، کسی سے خوش ہوتے تو کیا بولتے تھے؟ مانگ، منہ مانگا انعام دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا جب بادشاہ بولے نا کہ مانگ کیا مانگ عطا کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے سامنے والا کہہ دے پوری حکومت دے دے تو دے گا نہیں دے گا۔ تو ایسا نہیں کہ بادشاہ اس کی مانگ پوری کر دے گا، لیکن اپنے جوش میں اپنے بڑکپن میں بول دیتا مانگ کیا مانگ عطا کیا جائے گا۔ لیکن اللہ اگر کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگ تو کچھ بھی مانگ لے وہ، بولے پوری دنیا چاہیے تو ہزاروں دنیا بنا کے دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا مانگے گا وہ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ تجھے شہادت نصیب ہوئی ہے، مانگ کیا مانگ ہے، مانگتا ہے میں دوں گا۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مانگتے ہیں پتہ؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں واپس بھیج دے، میں دوبارہ دنیا میں چاہتا ہوں، دوبارہ تیری رائے میں جو ہے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، یہ تو نے کیا مانگ لیا، یہ تو نہیں مل سکتا، کیونکہ میرا یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو یہاں آ گیا وہ وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے قانون کے خلاف تو نے مانگ کر دی ہے، یعنی قانون کے خلاف مانگ کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ بھی چکا تھا کہ تجھے دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یعنی ایک شہید نے مطالبہ کیا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں یہ تو نہیں پورا کیا جائے گا، یہ تو ہمارے قانون کے خلاف تیری مانگ ہے۔ اور آج کا مولوی بڑی آسانی سے کہتا کہ نہیں سب ٹہلنے آئیں گے، گھومنے آئیں گے، روحیں آئیں گی، کوئی نہیں آتا بتا بھائی، یہ سب جہالت کی باتیں، کسی کی روح نہیں آتی۔ مرنے کے بعد روحوں کا معاملہ، ایک جگہ ہے علیین اور ایک جگہ ہے سجین، وہاں پہ روحیں رہتی ہیں، وہاں سے کسی کو چھٹی نہیں کہ یہاں آ کے گھومنے ٹہلیں۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ علیین میں جہاں جنتیوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں جب کوئی نیا آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی جب روح آتی ہے تو پہلے سے جو روحیں ہیں نا وہ کیا پوچھتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ فلاں آدمی کیسا ہے۔ جیسے نا کسی زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو گاؤں سے کوئی آتا تھا تو یہاں کے لوگ اس کو گھیرتے تھے، پوچھتے تھے فلانوا کیسا ہے، دفاع کیسا ہے، حال چال پوچھتے تھے بیٹھ کے، 4 لوگ گھیر کے۔ ابھی تو ٹیلی فون ہو گیا، کون کس کو پوچھتا ہے؟
لیکن پہلے پوچھتے تھے نا کیا حال چال ہے گاؤں کا. تو ایسے الین میں جب کوئی نیا آدمی جاتا ہے مر کے تو جو پرانی روح ہیں نا جو پہلے فوت ہو چکی ہیں وہ آ کے اس کو گھیر لیتے ہیں, پوچھتی ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کا, جیسے کوئی بیٹا ہے تو پوچھے گا میرے ابا کا کیا حال ہے, کوئی ابا ہے تو میرے بیٹے کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. تو اس روایت میں آگے ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو وہ نئی روح جو کہتی ہے وہ کہتی کہ اس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے, وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے, میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں, وہ تو تم لوگ بتاؤ. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ادھر نہیں آیا, اس کا مطلب وہ وہاں گیا, جو جہنمیوں کی روح ہے وہاں پہ چلا گیا, ادھر تو نہیں آیا. تو اس روایت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحوں کو نہیں پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ایک آدمی مر کے جب جاتا ہے تو اس سے انفارمیشن لیتی ہیں روحیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ مان لے کہ ہر 15 تاریخ کو گھومنے ٹہلنے آتے ہیں تو نئے آدمی سے پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے, پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ عجیب و غریب عقیدہ بنا کے رکھا, وہ بھی ہندوؤں کا جو ہے عقیدہ اپنا کے رکھا ہے کہ روحیں ٹہلنے آتی, گھومنے آتی. پرانے زمانے میں جب علم کم تھا, علماء کم تھے, اور چھوٹی موٹی کتاب پڑھ کے آدمی علامہ ٹوپی لگا کے بیٹھا رہتا تھا. ہاں, سب سے بڑا جو ہے مولانا دکھتا تھا, دیکھے بھائی صاحب ٹوپی لگائے, تو ایسے ٹوپی لگا کے اور ڈریسنگ مار کے وہ اپنے آپ کو مفتی بن کے بیٹھا رہتا تھا. تو سب سے بڑا مسئلہ پرانے زمانے میں کھانے کا ہوتا تھا, اس لیے جو بدعتیں ایجاد کرتے تھے اس کا ایک گہرا کنیکشن ہے کھانے پینے کا. آج کے زمانے میں اگر بدعتیوں کو چھوٹ ملے تو یہ کھانے پینے کا, دیکھیے بدعتیں آج کے زمانے میں جو بدعتیں بھی ماڈرن ہو گئی نا, ایسی بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں جس سے پیسہ ہے آج کے زمانے میں. پرانے زمانے میں ایسی بدعتیں ایجاد کی جاتی تھی جس سے کھانا ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں سب سے بڑا پرابلم کھانے کا تھا, باقی رہنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. گھر کا کرایہ نہیں دینا ہے, کہیں بھی آپ چھپر باندھ کے رہنا شروع کر دو, بہت ساری زمینیں ہیں, لائٹ کا بل نہیں دینا ہے, پانی کا بل نہیں دینا ہے, ٹریولنگ کا کوئی خرچہ نہیں, گدھا ہے کافی, گھومتے رہو اس پہ بیٹھ کے. ہاں, کوئی بیمار ہو گیا لوکل حکیم آ کے کچھ دے دے گا, کوئی نسخہ, کوئی خرچہ ہی نہیں تھا. پرابلم تھا صرف کھانے کا, باقی ایکسٹرا کوئی خرچہ نہیں تھا. اس لیے اس زمانے میں جو لوگ کھانے پینے جو بدعتیں بناتے تھے نا اس کو لنک کرتے تھے کھانے سے, کس بہانے کھانا ہے. تو یہ جو ہے نا کہتے تھے روحیں آئیں گی, تو اس کے چکر میں کیا بنواتے تھے, کھانا بناؤ. تو کھانا جو رکھا تھا نا تو روح پتہ نہیں کب آ کے چلے گی, سمیٹ کے لے کے جاتا تھا کوئی مولوی, جو میاں فقیر ہوتا تھا نا, لوکل فقیر جو ہوتا تھا وہ سمیٹ کے لے جاتا تھا اپنے گھر. تو اپنا کھانے کے لیے سب بنا کے رکھا. لیکن آج کے زمانے میں دیکھیں جو بدعتیں ایجاد ہوتی, قبروں پہ وہ نوٹ پھینکو, پیسہ چڑھاؤ, یہ چڑھاؤ. تو اب ان لوگوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے, بدعتوں کو سسٹم بدل دیا ہے. اب کھانا تو ہر گھر میں رہتا ہے نا, کھانا لے کے کیا کریں گے, نہیں اب پیسہ چاہیے, پیسہ. تو آپ اس کو کبھی نوٹس کریں گے نا تو دیکھیں گے کہ آج کی بدعتیں الگ انداز سے ایجاد ہو رہی ہیں, جس سے روپیہ آئے, پیسہ آئے, دولت آئے, تو خزانہ ملے, اس طرح کی بدعتیں بھی ایجاد ہو رہی ہیں. وہ کھانے والی بدعتیں اب ختم, اب نئے اس دور میں کوئی نہیں ایجاد کرتا ہے, اور یہ بھی بہت جلدی سب ختم ہو جائیں گی. یہ جو عقیدہ ہے نا روحیں آتی ہیں, یہ زیادہ دن نہیں چلے گا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو, پیٹ بھرا ہوا ہے سب کا, اب ایسے عقیدوں کی ضرورت نہیں ہے, اب نئے دوسرے بدعتیں آئیں گی ان کی.